طاقت عطا فرما سکتا ہے کہ وہ عرش بوس تخت لا سکتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولیوں کو اللہ نے اتنا نہیں نوازا جتنا اللہ نے ہمارے داتا کو نوازا ہوا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہاں پر اب دوسرا انداز ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر وہ مر گئے ہیں تو وہ مر کر زندہ ہیں تو دکھاؤ کہاں زندہ ہے۔ اب اس انداز کو سورۃ کہف سے ثابت کرنا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کے جسموں کو کس انداز سے صحیح سلامت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن پاک لا ریب اور بے عیب کتابوں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے چند ایسے جوان جن کا ذکر اس لا ریب کتاب میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے پہاڑ اور جنگل سے نکلے ہوئے تھے، وہ پہاڑ کے قریب پہنچے تو کہنے لگے فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو وہ سارے اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ آتنا عطا کر ہمیں من لدنک اپنے سے رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کے اسباب کو بھی پیدا فرما دے۔ ابھی وہ غار میں پہنچے تھے، ٹائم بھی مکمل ہو چکا ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا ان آیتوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو روایتیں ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد تھے یہ لوگ اصحاب کہف والے، بعض کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تھے۔ اب یوں سمجھو کہ یا تو پہلے ہیں یا تو بعد میں، ہمارے نبی کے امتی نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تقریباً چاند کے ذکر بھی فرما دیا اور سورج کے انداز سے بھی ذکر اللہ نے فرما دیا۔ 300 سال تک اس غار میں رہے اور اللہ نے ان کی کرامت کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ غار کے دھیانے پر سوئے ہوئے تھے، جب سورج نکلتا تھا تو وہ دائیں جانب ہو جایا کرتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تو وہ بائیں جانب ہو جایا کرتا تھا۔ اگر وہ سورج سیدھا چلتا تو ان اللہ والوں کو سورج کی دھوپ پڑتی، تو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا قانون قدرت بھی بدل کے رکھ دیا۔ سورج کی نظام کو تبدیل کر دیا کہ تم نے میرے ولیوں پر دھوپ نہیں کرنی، تو اللہ نے اس قرآن پاک میں فرما دیا۔ تو اللہ نے ساتویں اسی آیت میں فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے وہ ہدایت یافتہ بنتا ہے، ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، کہ جس کو میرا رب گمراہ کر دے تو اس کا کوئی دوست اس کو رائے راست پر نہیں ڈال سکتا۔ اب ولیوں کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ کیوں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی؟ تو یہاں پر ایک نقطہ تو نظر آتا ہے کہ جو ولیوں کو ماننے والا ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، تقریباً 300 سال یا 900 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو رکھا۔ تو رکھنے کے بعد جب اللہ نے انہیں جگایا تو ایک دوسرے سے موضوع گفتگو ہوئے، تو قرآن نے اس انداز کو بھی بیان فرما دیا کہ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، جب اٹھے تو اٹھ کر کہنے لگے ایک دوسرے سے کتنا دیر تک ہم سوئے ہیں، تو ایک نے کہا دن کا آدھا حصہ یا پورا دن ہم سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر بھی ساتھ میں فرمایا قالوا ربکم اعلم بما لبستم،
زیادہ علم رکھنے والی میرے رب کی ذات ہے، اس نے ہمیں کتنا سلایا اور کب ہمیں جگا دیا تھا۔ اب 300 سال لیا جائیں تو کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اللہ والوں کو 300 سال تک زندہ رکھا۔ جب اٹھے ان کے جسم کو حفاظت کی، ان کے جسموں کو کسی چیز نے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو ہم کہتے ہیں اصحاب کہف والوں کو 300 سال تک جو رب زندہ رکھ سکتا ہے، وہ رب ہمارے داتا کو بھی قبر میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ والوں سے تعلق جوڑے گا نا، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کہ اللہ نے جس طرح اللہ والوں کی حفاظت کی، اسی طرح ان سے منسلک ہونے والے کتے کی بھی میرے رب نے حفاظت فرما دی تھی۔ کتا ایک جانور ہے جسے ہم ناپاک سمجھتے ہیں، اس نے جب اپنی نسبت اللہ والوں سے کی تو اس کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جب ہم اللہ والوں سے اللہ اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ پھر ہمیں کتنا نواز دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت